السلام علیکم۔ میری بیٹی حسنہ 16 سال کی عمر میں ہی حسن کی بے مثال مورت بن چکی تھی۔ کبھی کبھی مجھے اس کے حسن سے خوف آتا۔ ایک رات اچانک آدھی رات کو میری بیٹی کی دل دہلا دینے والی چیخوں سے میری آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ میری بیٹی کے ساتھ تو میرے شوہر نے ہی آدھی رات کو گھر میری بیٹی کی چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ میں جو گرمی کی وجہ سے کھڑکی دروازے کھول کر سو رہی تھی، اپنی بیٹی کی آواز پر اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کی چیخیں ساتویں آسمان پر تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے شوہر کو آواز دینا چاہی، لیکن وہ اپنے بستر پر موجود نہیں تھا۔ میں خود ہی دوڑتی ہوئی اپنی بیٹی کے کمرے میں پہنچی اور یہ دیکھ کر میرا سانس اٹک گیا کہ میری بیٹی تو میرے شوہر کے ہاتھوں ہی برباد ہو چکی تھی۔ میری 16 سالہ جوان بیٹی کی بربادی کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا باپ تھا، جس نے نہ جانے اس سے کس بات کا بدلہ لیا تھا۔ کمرے کے اندر کے منظر نے میری قوت گویائی سلب کر لی تھی۔ میرا شوہر میری بیٹی کے بستر کے پاس کھڑا تھا اور میری بیٹی منہ چھپائے بلک رہی تھی، اور جب میں اپنی بیٹی کے قریب گئی تو میری آہٹ پر اس نے سر اٹھایا اور اس کے بعد میرے قدموں تلے سے زمین نہ رہی۔ قصہ مختصر یوں تھا کہ میری شادی جب ارسلان احمد سے ہوئی تو ہم دونوں ہی بہت خوش تھے۔ میں ارسلان کی پہلی محبت تھی اور ان کی دعاؤں کی بدولت ان کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی، لیکن قسمت کی ستم ظریفی یہ ہوئی کہ ہم دونوں ماں باپ بننے سے محروم رہ گئے۔ بہت علاج کرانے کے بعد ڈاکٹروں نے یہی جواب دیا کہ میں ماں نہیں بن سکتی۔ ارسلان نے ہر دم میری حوصلہ افزائی کی اور کبھی میری امیدوں کو ٹوٹنے نہ دیا۔ ایسی کون سی درگاہ یا مزار تھا جہاں میں نہ گئی ہوں؟ میں نے ہر جگہ جا کر منت مانگی۔ ہم دونوں ایک چھوٹے سے علاقے میں رہا کرتے تھے، لیکن ارسلان نے مجھے ہر طرح کی سہولیات مہیا کر رکھی تھی۔ میری زندگی میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہ تھی سوائے اولاد کے، اور وہی میری زندگی کا روگ بن چکا تھا۔ میں ساری رات کروٹیں بدلتی رہتی، کبھی رونے لگتی تو کبھی اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ ارسلان میری حالت دیکھ کر پریشان ہوتے اور مجھے تسلی دیتے کہ خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، جب ہمارے نصیب میں اولاد لکھی ہوگی تو ہمیں اولاد مل جائے گی۔ تم اس طرح خدا کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری نہ کیا کرو۔ ارسلان کی دی ہوئی ہمت سے میں پھر خود کو مضبوط کر کے اگلے دن کھڑی ہو جاتی، اور 2-4 دن گزرنے کے بعد پھر میری وہی حالت ہوتی۔ اب تو مجھے ذہنی اذیت کے باعث دورے بھی پڑنے لگے تھے۔ میں اکثر ہی بیٹھے بیٹھے رونے لگتی۔ سب لوگ میری حالت کی وجہ سے بہت پریشان ہو چکے تھے۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ارسلان کے دفتر میں عمرے کے لیے قرآن دازی ہوئی، جس میں ارسلان کا نام نکل آیا، اور کمپنی والوں نے مجھے اور ارسلان کو عمرے کے لیے سعودی عرب بھیج دیا۔ اللہ کے گھر جا کر میں نے رو رو کر گر گڑا کر دعائیں مانگی، اور اللہ نے میری سن لی، اور واپس آنے کے 2 ہی مہینے بعد مجھے یہ خوشخبری ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میری خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ میں نے اور ارسلان نے اولاد کے حصول کے لیے جتنی منتیں مانگی تھیں، ہم نے ایک ایک کر کے ساری منتیں پوری کرنی شروع کر دی تھیں۔ ہر کوئی میری خوشی دیکھ کر بہت خوش تھا۔ ہماری شادی کے 10 سال بعد میں اولاد کی نعمت حاصل کرنے جا رہی تھی۔ یہ 9 مہینے میں نے پھونک پھونک کر قدم رکھا تھا۔ ارسلان ہر وقت مجھے بستر کی زینت بنائے رکھتے تھے اور سارے گھر کے کام کاج تک خود کر لیا کرتے تھے۔ مجھے بیٹھے بٹھائے پانی تک مل جایا کرتا تھا۔ میں اس قدر ناز نخرے اٹھا کر 7ویں آسمان پر پہنچ گئی تھی۔ ارسلان میری ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کر رہے تھے۔ ہماری آنے والی اولاد کے لیے بھی ارسلان خود ہی جا کر بہت ساری خریداری کر لائے تھے۔ میں نے ان 9 مہینوں میں غیر ضروری گھر سے باہر قدم بھی نہ نکالا تھا۔ میں صرف ارسلان کے ساتھ ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے جاتی اور سیدھے گھر واپس آ جاتی۔ اس کے علاوہ میں نے ان 9 مہینوں میں باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی حد سے زیادہ احتیاط برت رہے تھے، کیونکہ 10 سال ہم نے اس خوشی کے لیے ترس کر گزارے تھے۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب اللہ نے ہماری چولی میں ایک حسین سی گڑیا ڈال دی، اور ارسلان نے اسے دیکھتے ہی اس کا نام حسنہ رکھ دیا۔ حسنہ ہماری زندگی میں کیا آئی، ہم دونوں کی تو زندگی ہی بدل گئی۔ ہمارے دن رات صبح و شام سب ہماری بیٹی کے نام ہو گئی۔ اس ننھی سی گڑیا کے لیے ہم دونوں خود ہی بچے بن گئے، اور ہمارا گھر حسنہ کی کلکاریوں سے گونجنے لگا۔ حسنہ تو واقعی حسن کی مورت تھی۔
गोरी चिट्टी गोल मटोल और न जाने उसकी नीली आंखें किस पर गई थीं। हम दोनों मियाँ बीवी भी उसे देखते तो हैरान रह जाते कि हम दोनों की आंखें तो भूरी थीं, लेकिन हुस्ना की आंखें समंदर जैसी नीली और शफाफ थीं। हम दोनों की खूब तवज्जो पाने के बाद तो वो दिन ब दिन और निखरती जा रही थी। दिन तेज़ी से गुजर रहे थे और महीने सालों में तब्दील होने लगे थे। हुस्ना ने आहिस्ता आहिस्ता जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो उसका क़यामत खेज सिरापा सबकी आंखों को खैरा करने लगा। वो सिर्फ 13 साल की थी कि जभी से उसके लिए रिश्ते आने शुरू हो गए। उसका कद काठ बहुत अच्छा था। उसकी खूबसूरती के चर्चे तो चार सू होने लगे थे। मैं खुद अक्सर उसका हुस्न देखकर खौफ में मुब्तला हो जाती, क्योंकि ज़माना बहुत ख़राब हो चुका था और मुझे अपनी इकलौती बेटी की फ़िक्र सताने लगती। आजकल टीवी पर ऐसी ऐसी खबरें देखने को मिलती थीं कि मैं दम बखुद रह जाती। आजकल तो छोटी छोटी मासूम बच्चियां भी दरिंदों से महफूज न थीं। फिर मेरी हुस्ना तो 13 साल की हो चुकी थी और वो 13 साल की उम्र में कोई 16-17 साल की लड़की मालूम होती थी। एक दिन हुस्ना स्कूल से वापस आई तो बिलक बिलक कर रोने लगी। मेरे बहुत पूछने पर भी उसने मुझे कुछ न बताया, लेकिन शाम को जब अरसलान घर आए तो उनके गले लग कर रोने लगी और उसने अरसलान को बताया कि रास्ते में कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे हैं, उसे देखकर बेहुदा फिक्रे कसते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। हुस्ना एक 13 साल की बच्ची थी और इन सब बातों की वजह से उसके जहन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। अरसलान ने पहले तो उसे तसल्ली दी और फिर प्यार से मोहब्बत से खाना खिलाकर सुला दिया, लेकिन वो खुद सारी रात जागते रहे। अगले दिन वो हुस्ना को स्कूल से वापसी लेने के लिए भी खुद गए और जब हुस्ना ने कुछ लड़कों की तरफ इशारा करके बताया कि यही वो लड़के थे, तो अरसलान ने अचानक ही उन पर हमला कर दिया और इस कदर तशद्दुद किया कि वो लड़के मरने की हालत के करीब पहुंच गए। और जब ये बात पुलिस में पहुंची तो पुलिस अरसलान को उठा कर ले गई। मैं अरसलान की इस हरकत से बहुत खौफजदा हो गई थी। बहुत मुश्किल से हमने उनकी ज़मानत करवाई थी और मामले को ख़त्म करवाया था, लेकिन हुस्ना को लेकर उनका रवैया बहुत गैर मामूली हो गया था। मामूली मामूली बातों पर वो दूसरों को मारने पीटने लग जाते। कोई हुस्ना की तरफ नज़र उठाकर भी देखता तो उनका बस नहीं चलता कि वो उसे आग लगा दें। हुस्ना को तो स्कूल आना जाना भी बहुत मुश्किल हो चुका था। अरसलान उसे लेने के लिए भी खुद जाते और छोड़ने के लिए भी। उन्होंने दफ्तर से न जाने किस तरह वक़्त निकाल लिया था जो वो दोपहर के वक़्त भी दफ्तर से निकल आते। अब तो हुस्ना भी इस पहरेदारी से परेशान होने लगी थी। अक्सर वो मुझे कहती कि अम्मी, मेरी दोस्तें मेरा मजाक उड़ाया करती हैं कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो और तुम्हारा घर भी स्कूल के इतने नज़दीक है, फिर भी तुम्हारे अब्बू तुम्हें लेने और छोड़ने आते हैं। मैंने बहुत दफ़ा अरसलान को समझाया कि आप इतनी फ़िक्र ना किया करें, हुस्ना को लाने ले जाने की ज़िम्मेदारी मैं उठा लूँगी। लेकिन अरसलान को तो हुस्ना के मामले पर जैसे मुझ पर भी कोई भरोसा न था। एक दिन जब अरसलान दफ्तर से घर आए तो हुस्ना मेरी बहन की बेटी उफ़क़ के साथ बैठी बातें कर रही थी। ये देखकर अचानक ही अरसलान गुस्से में आ गए और मेरे भांजे उफ़क़ से कहने लगे कि अभी और इसी वक्त अपने घर चले जाओ। वो बेचारा शर्मिंदगी से उठकर अपने घर चला गया और मैं परेशान नज़रों से अरसलान को देखने लगी। हुस्ना भी अपने बाप के रवैये से खौफज़दा हो गई थी। अरसलान मुझ पर चीखने लगे कि बेटी जवान हो रही है और तुम घर में अपने भांजों को बुला लेती हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं हैरान थी कि अरसलान को आखिर हो क्या गया है। उफ़क़ कोई गैर तो नहीं था और वह हुस्ना के साथ मेरे सामने ही बैठकर बातें कर रहा था। वो दोनों एक ही जमात के तालिब इल्म थे और आने वाले इम्तहानों के बारे में एक दूसरे से बात कर रहे थे। लेकिन रात गए तक अरसलान ने सारा घर सर पर उठाए रखा। आखिरकार मैंने अरसलान को यकीन दिलाया कि अब मैं घर में किसी को नहीं बुलाऊंगी। ये सुनकर वो कुछ मुतमईन से हो गए। हुस्ना तो उनके रवैये से बहुत ख़ाइफ हो गई थी। वो अब 15 साल की हो रही थी और उसे अच्छे बुरे की समझ आने लगी थी। वो अपने बाप के रवैये से चिढ़ने लगी थी। वो जवानी के इस दौर में थी जब लड़कियां शौक़ व चंचल हुआ करती हैं, तितलियों की तरह उड़ती हैं। लेकिन अरसलान ने उस पर इस कदर बेजा पाबंदियाँ आयद कर दी थीं कि हम दोनों की मौजूदगी में उसका दम घुटने लगता था। वो ख़ुद को कैद महसूस करती थी और अब वो इस कैद से आज़ादी चाहती थी। सर्दियों की दोपहर थी। हुस्ना नहा कर निकली तो उसके लंबे लंबे बाल गीले हो रहे थे। उसने मुझसे पूछा कि अम्मी, मैं छत पर जाकर अपने बाल सुखा लूँ और थोड़ी सी धूप भी सेक लूँ।
تو میں نے اسے فوراً ہی اجازت دے دی۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ میری اس اجازت سے گھر میں طوفان آ جائے گا۔ حسنہ چھت پر جا کر کھڑی ہوئی تو وہاں سے گلی کا نکڑ نظر آیا کرتا تھا جہاں کچھ اوباش لڑکے کھڑے تھے، لیکن حسنہ نے نہیں دیکھا کہ وہ اسے دیکھ رہے ہیں اور اس کی طرف اشارہ بھی کر رہے ہیں۔ اتنے میں ارسلان کسی کام سے اچانک دفتر سے واپس آ گئے تو انہوں نے یہ سارا منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ وہ نہایت غصے میں گھر میں داخل ہوئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ حسنہ کہاں ہے۔ میں نے کہا کہ وہ چھت پر دھوپ سینکنے گئی ہے تو ارسلان نے میرے چہرے پر ایک زوردار تمانچہ رسید کر دیا اور کہنے لگے کہ تم اس قدر بے خبر عورت ہو کہ تمہیں یہی نہیں معلوم کہ جوان بیٹی چھت پر کیا کر رہی ہے۔ یہ سن کر میری جان نکل گئی کہ ارسلان کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کی آوازیں سن کر حسنہ بھی نیچے چلی آئی تو انہوں نے حسنہ کے چہرے پر بھی ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ بیٹی جو آج تک ان سے نخرے اٹھوایا کرتی تھی، جس سے وہ بہت محبت سے پیش آتے تھے، آج انہوں نے جب اسی بیٹی کے چہرے پر تھپڑ مارا تو وہ پوری طرح باغی ہو گئی اور اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ میں نے ارسلان کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ تو کچھ بھی سننے کو تیار ہی نہ تھے۔ دن بہت سست رفتاری سے گزر رہے تھے۔ گھر کا ماحول بہت خراب ہو چکا تھا۔ ارسلان ہر وقت کھوئے کھوئے سے فکر میں ڈوبے رہتے، حسنہ ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتی اور مجھے تو سمجھ میں نہ آتا کہ میں کیا کروں۔ جس اولاد کو پانے کے لیے ہم دونوں میاں بیوی نے ڈھیروں منتیں مانگی تھیں، آج جب وہ ہمارے آنگن کی رونق بنی ہوئی تھی تو ہم نے اس سے زندگی کے سارے رنگ ہی چھین لیے تھے۔ ارسلان کے رویے کی وجہ سے میں نے اس کا اسکول آنا جانا بھی بند کروا دیا تھا۔ نہ جانے وہ کب طیش میں آ کر کس کو قتل کر ڈالتے۔ مجھے تو اب ان کی ذہنی حالت ہی ٹھیک نہیں لگتی تھی۔ جتنا وقت وہ گھر پر ہوتے تو کبھی موبائل پر خبریں سنتے تو کبھی ٹی وی پر خبریں چلا دیتے۔ ہر خبر نامے میں ایک دل دہلا دینے والی خبر ہوتی اور اس کے بعد ان کا رویہ پہلے سے زیادہ خراب ہو جاتا۔ حسنہ گھر میں رہ رہ کر مزید گلابی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا حسن نکھرتا جا رہا تھا۔ وہ کسی گلاب کی کلی کی مانند کھل رہی تھی۔ اس کی معصوم سی آنکھیں کسی کو بھی اپنے سحر میں جکڑ سکتی تھیں۔ عید کے دن قریب آ رہے تھے اور ہمیں حسنہ کے لیے عید کے کپڑے خریدنے تھے۔ ارسلان نے مجھے کہا کہ بازار چلو، حسنہ کے لیے کپڑے لیں گے۔ میں نے فوراً ہی حسنہ کو آواز دے کر کہا کہ بیٹی تیار ہو جاؤ، ابو عید کی خریداری کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر حسنہ کی خوشی دیکھنے کے لائق ہو گئی۔ وہ دوڑی دوڑی چلی آئی لیکن ارسلان نے صاف لفظوں میں یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس کو بازار لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہاں طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، اسی لیے ہم خود ہی حسنہ کے کپڑے خرید کر لے آئیں گے۔ یہ سن کر حسنہ کا چہرہ اتر گیا اور وہ بنا کچھ کہے ہی اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ مجھ سے حسنہ کا اترا ہوا چہرہ دیکھا نہ گیا، لیکن اس وقت میں ارسلان سے کچھ بھی کہہ کر گھر کا ماحول مزید خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی گھر سے باہر تالا ڈال کر خریداری کے لیے چلے گئے اور حسنہ گھر میں اکیلی ہی رہ گئی۔ مجھے سارا وقت حسنہ کا ہی خیال آتا رہا اور ارسلان بھی یہی کہتے رہے کہ جلدی سب خرید لو، حسنہ گھر پر اکیلی ہے۔ جب ہم دونوں میاں بیوی واپس آئے تو ہم نے دیکھا کہ حسنہ اپنے کمرے کی کھڑکی پر کھڑی کسی لڑکے سے باتوں میں مصروف تھی۔ حسنہ کے کمرے کی کھڑکی گلی میں کھلتی تھی۔ ہم دونوں کو دیکھ کر وہ لڑکا ایسا فرار ہوا کہ ارسلان اسے آوازیں دیتے ہی رہ گئے لیکن وہ ہاتھ نہ آیا۔ ہم دونوں میاں بیوی تالا کھول کر اندر آئے تو ارسلان کا غصہ ایک دفعہ پھر ساتویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ میری تو اپنی جان نکل رہی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب ارسلان حسنہ کو اتنی آسانی سے نہیں بخشیں گے۔ انہوں نے اندر جاتے ہی حسنہ کو بالوں سے پکڑ کر پوچھا کہ بتاؤ یہ کون تھا جس سے تم باتیں کر رہی تھی؟ حسنہ اپنے باپ کی سختی سے اس قدر باغی ہو چکی تھی کہ وہ چیخ چیخ کر کہنے لگی کہ وہ لڑکا ندیم تھا جو پچھلی گلی میں رہتا ہے، میں اس سے محبت کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے تو مجھے پیدا کر کے میرے اوپر ظلم کیا ہے، میں اب اس قید خانے میں اور نہیں رہ سکتی۔ ندیم جلد ہی مجھ سے شادی کر لے گا اور مجھے یہاں سے لے کر چلا جائے گا۔ ارسلان کہنے لگے کہ جو لڑکا تمہارے باپ کو دیکھ کر ایسا سر پر دوڑا کہ پھر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا، وہ بھلا تمہارا رشتہ کیوں لے کر آئے گا؟ آج کل ہر کوئی صرف دل لگی کرتا ہے اور کچھ نہیں۔ یہ سن کر حسنہ کہنے لگی کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں گھٹ گھٹ کر انہی دیواروں میں دم توڑ دوں؟ آپ مجھ سے کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں؟ حسنہ کے منہ سے نکلے الفاظوں نے ارسلان کے چہرے کے رنگ بدل دیے تھے۔
وہ فوراً گھر سے باہر نکلے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے نکل آئی۔ نہ جانے اب وہ کہاں جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ پچھلی گلی میں پہنچ کر اس لڑکے کے گھر کو ڈھونڈنے لگے اور کچھ لوگوں سے پتہ کرنے پر ندیم کا گھر مل بھی گیا، اور وہاں جا کر انہوں نے خوب ہنگامہ ڈالا اور کہا کہ اگر ندیم حسنہ سے محبت کرتا ہے تو رشتہ لے کر آئے۔ یہ سن کر ندیم کے گھر والوں نے ہمیں ہی برا بھلا کہا اور حسنہ کے کردار کو داغدار کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ حسنہ پر طرح طرح کے الزامات لگائے کہ وہ سارا دن کھڑکی میں کھڑی رہ کر خود ہی لڑکوں کو گمراہ کرتی ہے، اور جب کوئی اس کے قابو میں نہیں آیا تو وہ ندیم کے پیچھے پڑ گئی۔ یہ سنتے ہی ارسلان پھر مار پیٹ پر اتر آئے، اور ایک دفعہ پھر ندیم کے گھر والوں نے ہمیں دھکے دے کر اور برا بھلا کہہ کر اپنے گھر سے نکال دیا۔ میں نے بہت مشکل سے ارسلان کو سمجھایا کہ خاموشی سے واپس گھر چلیں، کیونکہ اس طرح تو بدنامی ہماری حسنہ کی ہی ہوگی، اور ارسلان بھوچل قدموں سے میرے سہارے گھر واپس آ گئے۔ کمرے میں بیٹھ کر وہ کافی دیر تک بے آواز روتے رہے۔ وہ دن ہمارے گھر کے در و دیوار پر بہت بھاری تھا۔ حسنہ کے رویے نے ارسلان کو توڑ کر رکھ دیا تھا، اور ارسلان کے رویے نے حسنہ کو باغی بنا دیا تھا۔ شام ڈھلے ارسلان خاموشی سے گھر سے نکل گئے تھے۔ مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ کب گئے۔ میں حسنہ کو کھانا کھلانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن حسنہ بھی ضد پکڑ کر بیٹھی تھی کہ اب اسے کچھ نہیں کھانا۔ میں نے اسے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی کہ ارسلان اس سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن حسنہ کو تو جیسے اپنے باپ سے نفرت ہو گئی تھی۔ ارسلان دیر رات گئے گھر واپس آئے تھے۔ انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور خاموشی سے سونے کے لیے لیٹ گئے۔ میں بھی دن بھر کی تھکی ہوئی تھی۔ ارسلان کے ساتھ بازار میں بھی کافی وقت لگ گیا تھا، اسی لیے بستر پر لیٹ کر کچھ ہی دیر میں مجھے نیند لگ گئی۔ میں ویسے بھی بلڈ پریشر کی دوا استعمال کرتی تھی، اسی لیے مجھے جلدی نیند آ جاتی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ رات ہمارے گھر پر کسی قیامت سے کم نہ ہوگی۔ رات کے 3 بجے کے قریب جب میری آنکھ حسنہ کی درد بھری چیخوں پر کھلی تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے فوراً ہی ارسلان کو جگانے کے لیے ان کی طرف دیکھا تو وہ بستر پر موجود نہ تھے۔ میں بھاگتی ہوئی حسنہ کے کمرے میں پہنچی تو ارسلان اس کے بستر کے پاس ہی کھڑے تھے، اور حسنہ چیخیں مار مار کر رو رہی تھی۔ پہلے تو مجھے کچھ بھی سمجھ نہ آیا، کیونکہ میں کافی گہری نیند سے جاگی تھی، لیکن پھر مجھے لگا کہ شاید ارسلان نے اسے پھر کچھ کہا ہے۔ جیسے ہی میں نے آگے بڑھ کر حسنہ کا چہرہ اوپر کیا تو میری روح کانپ اٹھی۔ اس کا پورا چہرہ جھلس چکا تھا اور اس کی ایک آنکھ بھی باہر کی طرف نکل گئی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھنے لائق بھی نہ رہا تھا۔ میں نے کپ کپاتے ہوئے پلٹ کر ارسلان کی طرف دیکھا، جو پرسکون چہرہ لیے کھڑے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ حسنہ کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر ارسلان کو گریبان سے پکڑ لیا اور روتے ہوئے پوچھنے لگی کہ آپ نے ہماری اکلوتی بیٹی کے ساتھ یہ کیا کر دیا؟ آپ نے تو اس کا سارا چہرہ ہی مسخ کر دیا ہے۔ ارسلان خاموش رہے۔ میں نے فوراً ہی ایمبولینس کو کال کی۔ حسنہ کی چیخوں کی آواز پر پڑوسی بھی چلے آئے تھے۔ میں حسنہ کو لے کر اسپتال دوڑی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ حسنہ کا چہرہ بری طرح جھلس چکا ہے اور اب یہ پہلے کی طرح نہیں ہو سکتا، لیکن بہت محنت اور کوشش کے بعد کچھ بہتر ضرور ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے کہ میری وہ بیٹی جو ابھی صرف 16 سال کی ہوئی تھی اور جس کا حسن سارے زمانے میں مشہور تھا، وہ اب دیکھنے لائق بھی نہ رہی تھی۔ ارسلان نے خود اپنے ہاتھوں ہی اپنی بیٹی کے حسن کو تباہ و برباد کر دیا تھا اور اس کی آنے والی زندگی کو مشکل ترین بنا دیا تھا۔ پولیس والوں تک یہ اطلاع پہنچ چکی تھی اور پولیس نے ارسلان کو تیزاب پھینکنے کے جرم میں جیل میں ڈال دیا تھا۔ میں نے بھی ارسلان کو جیل جانے سے نہیں بچایا۔ پڑوسیوں نے بھی اس کے خلاف گواہی دی تھی۔ جیل جانے سے پہلے ارسلان نے بس مجھ سے اتنا کہا تھا کہ اب ہماری بیٹی کی طرف کوئی بری نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اب مجھے دفتر جاتے ہوئے یہ خوف نہیں ہوگا کہ کوئی درندہ حسنہ کے ساتھ درندگی نہ کر بیٹھے۔ اب رات کو سوتے وقت مجھے یہ خوف بھی نہیں ہوگا کہ کہیں کوئی آوارہ لڑکا میری بیٹی سے ملاقات کے لیے تو نہیں چلا آیا۔ اب حسنہ محفوظ ہو چکی ہے۔ ارسلان کی باتیں سن کر مجھے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا۔ ارسلان کہنے لگا کہ پچھلے کئی مہینوں سے وہ اسی طرح کی خبریں سنتا آ رہا تھا کہ جوان لڑکیاں ماں باپ کو بدنام کر کے اور سرے عام رسوا کر کے غیر لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ کسی نے نیٹ پر چکر چلایا تو کسی نے چھت پر جا کر۔ میں ہرگز بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ میری بیٹی کسی ایسے لڑکے کے جھانسے میں آ کر ہمیں چھوڑ کر چلی جائے۔
جو اسے کچھ وقت استعمال کرنے کے بعد کسی کوڑے کی طرح پھینک دے۔ پچھلے کچھ دنوں سے میڈیا پر چلنے والے ایک واقعے نے میرے ذہن پر گہرے نقوش چھوڑ دیے تھے کہ مجھے اٹھتے بیٹھتے حسنہ میں اسی لڑکی کا چہرہ نظر آنے لگا۔ لیکن اب میں یہ سوچ کر مطمئن ہوں کہ کوئی بھی آوارہ لڑکا حسنہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ پولیس والے ارسلان کو لے کر جا چکے تھے اور میں اپنی قسمت پر ماتم کنا تھی۔ جس اولاد کو پانے کے لیے ہم دونوں میاں بیوی نے ایک ساتھ ہزاروں دفعہ دعائیں مانگی تھیں، آج اسی اولاد کی وجہ سے ہم دونوں میں جدائی آ گئی تھی۔ پورے 2 مہینے بعد حسنہ کو ہسپتال سے چھٹی ملی۔ اس کا چہرہ کچھ بہتر ہو گیا تھا لیکن ابھی بھی دیکھنے کے لائق نہیں ہوا تھا۔ حسنہ نے جب مجھ سے ارسلان کے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے ارسلان کی کہی ہر بات بتا دی۔ یہ سن کر وہ کافی دن تو خاموش رہی اور پھر ایک دن اچانک ہی کہنے لگی کہ وہ ارسلان کو گھر واپس لانا چاہتی ہے اور اسے اب ارسلان سے کوئی گلہ نہیں، کیونکہ اب اس کی زندگی میں کچھ بچا ہی نہیں۔ اس نے خود پولیس اسٹیشن جا کر ارسلان کی رہائی کے لیے بیان دے دیا تھا اور وہ ارسلان کا ہاتھ تھامے گھر واپس آ گئی تھی۔ آج کل کے دور میں میڈیا پر اس طرح کی خبریں روزمرہ کا معمول بن چکی ہیں، جہاں جوان لڑکیاں اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر انہیں بدنام کر کے کسی بھی لڑکے کے ساتھ دوسرے شہر فرار ہو جاتی ہیں۔ ایسے میں وہ باپ جو اپنی اولاد سے حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی پریشان ہو جاتی ہیں، اور ان میں سے کچھ باپ ارسلان جیسے ہوتے ہیں جو اپنی محبت میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ پھر صحیح اور غلط کے فرق کو بھول کر خود ہی اپنی اولاد کی زندگی کو اذیت ناک بنا دیتے ہیں۔ اس سب کا قصوروار کون ہے؟ میڈیا یا پھر وہ والدین جو اولاد کی تربیت اچھے سے نہیں کر پاتے، یا پھر موبائل فونز جو ہماری اولادوں کے ہاتھ میں ہیں اور جس سے وہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہی ساری دنیا کو بآسانی دیکھ رہے ہیں۔ آنے والے وقت میں اپنی اولادوں کا پہلے سے زیادہ خیال رکھیے تاکہ پھر کسی ارسلان کو کسی حسنہ کا چہرہ برباد نہ کرنا پڑے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔